بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد صاحب حاضر ہے ادارے اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور جناب ارشد معراج صاحب اور جناب محمد عاصم بٹ صاحب تشریف لائے ہیں ادارے اردو کے اسٹوڈیو میں اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں، اور میں ان کے ساتھ موجود ہوں. سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا. تھینک یو. سوال جو آج کا ہے وہ پھر شاعری کے بارے میں ہے، اور جو ہے بٹ صاحب جو ہیں وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہم شاعری پہ بات کرتے ہیں اور عاصم صاحب کو بٹھاتے ہیں ساتھ، تو یہ قاری کی طرف سے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے بات کرنے والے ہوتے ہیں. تو آج کی بات بھی چونکہ دونوں طرف سے ہے، تو لہٰذا عاصم بٹ صاحب بھی اتنے ہی اہم آدمی ہیں جتنے آپ ہیں. سوال یہ ہے سر کہ بلے شاہ نے کہا تھا کہ علم و بس کری ہو یار، بہتا علم نہیں درکار. تو یہ جو زیادہ پڑھائی ہے یہ بھی شاعر کو خراب کر دیتی ہے، ایک تاثر ہے یہ بھی. تو اس تاثر پر آپ کا تاثر کیا ہے جناب ارشد معراج صاحب؟ اچھا، یہ بات واقعی درست ہے. پہلے وہ ایک حکایت ہے عام طور پر کہی جاتی ہے کہ کوئی طالب علم کسی بڑے شاعر کے پاس آیا، اس نے کہا میں شاعری سیکھنا چاہتا ہوں، شاعری کرنا چاہتا ہوں. اتنے ہزار شعر یاد کر کے آؤ. جب وہ آیا تو کہا بھول کے آؤ. اچھا، پڑھنا بہت ضروری ہے. اس زمانے کا آدمی ہوتا تو وہ کہتا کہ اگر بھلوانے ہی تھے تو یاد کیوں کروائے تھے. اچھا، اب اس کا تو تناظر کچھ اور ہو جاتا ہے، کیوں یاد کروائے اور کیوں بھلوائے گے. بعض لوگوں کو واقعی کوئی جن شاعر ہوتے ہیں نا، وہ شاعر واقعی ہر زبان میں ہیں، بڑے شاعر ہیں، جن ہیں، وہ ایسے طاری ہو جاتے ہیں. اور پھر ویسے تو آپ ان کے سامنے اگر یہ کہتے کہ آپ جن ہیں گزر گئے ہیں. مثلا کلاسک میں دیکھیے غالب بھی جن ہیں، میر ہیں، اقبال ہیں، جائنٹ کے معنی. ہاں. تو اب فیض بھی ہے، وہ اپنی ٹرانس میں لے لیتے ہیں. اب ان کی ٹرانس سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے. تو یہ مشاہدے میں آیا کہ ہمارے کچھ احباب ایسے تھے کہ جو نہیں نکل سکے ان سے. پھر ایون ان کی زبان نہیں بدل سکی، ان کی تراکیب نہیں بن سکی، ان کے استعارہ اسلوب نہیں بدل سکا. اچھا، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پھر تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا یار، اپنی توفیق کے مطابق. ہاں. تو دوسری بات یہ کہ مطالعہ جو ہے میرے خیال کے مطابق جہاں انسان کا تجربہ، اس کا مشاہدہ اور مطالعہ، تیسری چیز جو ہے یہ تحریک پیدا کرتی ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، مشاہدہ بھی ہے، میرا لوگوں کو دیکھا بھی ہے کہ بعض اوقات آپ کے تجربے اور مشاہدے میں وہ چیز نہیں ہوتی، لیکن پڑھتے ہوئے آپ ایک ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں جہاں سے آپ کے لیے پھر مواد نکلتا ہے اور آپ پھر خود تخلیق کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے مطالعہ میرے خیال میں بے پناہ ضروری ہے. لیکن کچھ ایک ٹرم ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ خالص شاعر ہے. اچھا، اس خالص شاعر کا مطلب یہ نکالا جاتا ہے اوریجنل شاعر ہے، خالص اوریجنل. تو اس سے یہی نکالا جاتا ہے کہ یہ نہ تو کسی اور شاعر کو پڑھتا ہے، نہ کچھ اور پڑھتا ہے، نہ خود کو پڑھتا ہے. جی جناب، آپ فرمائیے، زیادہ پڑھائی خراب کرتی ہے اتنا بندے کو، لکھنے والے کو؟ نہیں، میرا نہیں خیال. بالکل شاعروں کی بات کر رہے ہیں. شاعریوں میں دیکھیں، یہ جو تاثر ہے نا، یہ تو میں نے بڑے پڑھ لکھے شاعروں میں بھی جیسا انڈر کرنٹ ہوتا ہے نا، ایک تاثر وہ موجود ہے. اس کا مطلب ایک بات ہے، بات کی جاتی ہے. اور یہ شاید اس کے ڈانڈے ملتے ہیں. پرانے زمانے میں جب علم کو ایک فتنہ بھی سمجھا جاتا تھا، مثلاً یونان کا جو علم تھا وہ رومنز نے شیطانی علم قرار دے کے ارسطو وغیرہ سب کو، تو وہ تہہ خانہ بند کر دیا، اوپر سلیب لگا کے اوپر منتر پڑے اور اس کو شیطانی علم تھا. تو وہ تو پھر بعد میں پھر مامون الرشید وغیرہ، ہارون رشید آئے تو انہوں نے پھر اس کو چھڑوایا وہاں سے اور اس کا ترجمہ کیا. پھر تو یہ میرا خیال ہے اسی زمانے سے پھر یہ ایک، یا پھر یہ کہ کسی زمانے میں جو چیزوں کو معلوم کرنے کی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی. مثلا میں یاد کر رہا تھا کہ بابل میں جو مینار بنایا گیا نا، اس کے اوپر بیٹھا کرتے تھے جوتشی.
اور وہ وہاں پہ حساب لگایا کرتے تھے ستاروں کا، چاند کا، اور ذائچہ بنایا کرتے تھے. تو وہ اپنے علم کو چھپانے کے لیے اتنی اونچی بلندی پہ جا کے اپنے انہوں نے استان بنائے ہوئے تھے وہاں بیٹھ کے، صرف اس لیے کہ عام لوگوں کو اس کی ہوا نہ لگی. تو علم کو چھپانے کے لیے پھر ایک تو یہ حربہ استعمال کیا جاتا ہے، پھر یہ کہ عوامی طور پہ ایک تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ زیادہ پڑھنے اگر زیادہ جان لیں گے تو اس سے مشکلات پیدا ہوں گی. تو ایک یہ بھی تاثر تھا جو کہ میرا خیال ہے کہ تب سے چلا آ رہا ہے. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. ویسے زیادہ جان لینے سے مشکلات پیدا نہیں ہوتی آپ کو؟ جی ہوتی ہے مشکلات، لیکن یہ جو شاعری یا تخلیقی ادب ہے یہ ایک مشکل کام نہیں ہے، تو اس کے لیے مشکلات سے بھی گزرنا ہی پڑے گا. بجائے خود تخلیق جو بڑی جان کا ایک چیز ہے، یعنی کہ آپ کی ایک روح تک اس میں کشتی ہے اور اس میں ایک آپ کو کرب سے گزرنا پڑتا ہے، تبھی پھر آپ ایک نئی چیز پیدا کر پاتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے میرا خیال. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک حدیث ہے یا کیا قول ہے، کیا خدا میرا سینہ کھول دے. اچھا وہ جو یہ دعا جو ہے قرآن شریف رب اشرح لی صدری آئی تھی، تو یہ جو ایک دعا ہے یا اس میں جو بنیادی جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو دل ہے نا، دل کو، سینے سے مراد دل ہے، جذبہ، احساس، اس کو آپ زندہ رکھیں، توانا رکھیں اور اس کے سوتے کو خشک نہ ہونے دیں. تو عقل جو ہے وہ اس کے پیچھے چلے اور اپنا کام کرے وہ، لیکن جو اس کی فوقیت ہے اس کو آپ تسلیم کریں. اور دل سے مراد یہ ہے کہ آپ کا انسانوں کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، کمپیشنیٹ جو ریلیشن ہوتا ہے، یعنی ایک ہمدردی کا اور انسانی جذبے کا جو ہے اس کو آپ برقرار رکھیں. تو یہ بنیادی ایک اس میں خیال ہے. تو وہ علوم یا فنون جو کہ اس جذبے اور احساس کے لیے مقوی ہوتے ہیں، ان میں یہ ادب بنیادی میرے خیال میں ادب ہے یا موسیقی ہے، یہ ایسے فنون اور علوم ہیں کہ جو اس طرح کی جذبے کے لیے خوراک کا کام کرتے ہیں. میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ویجیلنٹ ہونا، یعنی ایک لکھنے والے کے لیے اس سے تقاضا کیا جاتا ہے تو ویجیلنٹ رہیں. کہیں آپ مشاہدے، تجربے وغیرہ سب کو تو اس میں شامل نہیں کر رہے، ہم صرف وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے پڑھائی کا لفظ ہم نے استعمال کیا. پڑھنا جو ہے نا، دیکھیں نا، علم کے حصول کے ذرائع مختلف ہیں، اس میں مشاہدہ، تجربہ، غور و فکر، یہ سب کچھ آ جاتا ہے. لیکن ہمارا سوال پڑھائی کا ہے کہ جو مطالعہ ہے زیادہ، وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کام کے لیے جس کو آپ شرح صدر کہہ رہے ہیں نا. یہی شرح صدر کا پڑھے بغیر تو آپ جان ہی نہیں سکتے کہ جو آپ سے پیچھے لوگ آئے انہوں نے زبان کو کس طرح سے برتا، کیا کیا نیا خیال پیدا کیا، تاکہ آپ جب تک جانیں گے نہیں آپ ان سے اگلی بات کر ہی نہیں سکتے. سو مطالعہ تو ناگزیر ہے. زیادہ پڑھنا جب میں نے کہا تو اس زیادہ سے کیا مراد ہے؟ زیادہ سے کیا اس پہ بات میں گزارش کرتا ہوں. دیکھیں جو علم ہے کسی بھی آرٹ والے آدمی کا، شاعر، ہم چونکہ بات کر رہے ہیں تو شاعر کی بات کرتے ہیں، یعنی اس میں ایک ہنر ہے اور کچھ اس کے پاس خام مال ہے. وہ اس خام مال کو اپنے ہنر کے ذریعے ایک آرٹ میں ڈھالتا ہے اور چیزیں بناتا چلا جاتا ہے. تو اگر وہ اتنا خام مال اکٹھا کر لیتا ہے جتنا بڑا ہنر اس کے پاس نہیں ہے تو جنک اور ڈھیر لگ جائے گا اور وہ بہت کم حصہ، اس پر جگہ نہیں بچے گی کہ وہ اپنا ورک شاپ کہاں پہ رکھے اور بنائے کیسے. تو دو طریقے ہیں، یا تو وہ جو لیتا جائے اس کو بناتا جائے اور چیز جگہ خالی ہوتی جائے، یا پھر اتنا ہی مال اکٹھا کرے جتنے کو وہ ہنر میں ڈھال کر کسی مفید شے میں بدل سکتا. کہ اگر آپ خام مال اتنا اکٹھا کر لیں کہ آپ کا کارخانہ چھوٹا ہو تو آپ دوسروں کے حصے کا خام مال بھی جو ہے اپنے پاس رکھ لیں گے اور کچھ بنا نہیں پائیں گے. میں شاید اس کا یہ مطلب نہیں، میں ایک بات کروں. اچھا، یہ جس کو آپ خام مال کہہ رہے ہیں یا مطالعہ مشاہدہ کے تھرو جو ہمارے پاس ڈپازٹ آ رہا ہوتا ہے، یہ ڈپازٹ براہ راست کہیں شعور کے اندر تیرتا نہیں رہتا. وہ تو پھر وہ کاتا اور لے اڑی والی بات ہو جائے گی نا، اور اس میں وہ پائیداری تو نہیں آئے گی اگر وہ ساتھ ساتھ اس طرح سے کر رہا ہو. اس کو گریسپ کرنا کہتے ہیں نا، وہ اس نے ڈائجسٹ کر لیا جو پڑھا تھا.
ڈائجسٹو جب عمل تیز ہوتا ہے تو وہ پھر کہیں لاشعور تحت شعور کا حصہ بنتا ہے، وہ پھر وہ کسی سٹور میں چلا جاتا ہے جہاں سے پتہ نہیں وہ کس طرح سے برآمد ہو اور کس شکل میں ہو، کسی ایبسٹریکٹ اس کی شکل بن جائے، یا کوئی اور طریقے سے وہ اظہار پا رہا ہو، کسی اور معنی میں پا رہا ہو، کسی اور لفظوں میں علامتوں میں پا رہا ہو. تو یہ ایسا ممکن تو نہیں ہے نا کہ آپ نے مثلا میں نے پڑھا ڈائجسٹ بھی آپ فرما رہے ہیں نا. ہاں. تو ڈائجسٹ کرنے میں تھوڑا سا وقت تو چاہیے. ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کو وقت چاہیے نا. وہ جب تک وہ کوئی کتاب ہے، فرض کیا میں نے آج ایک کتاب ختم کی ہے، میں اس میں کچھ دیر تک اس کی نا فضا میں رہوں گا، اس فضا سے حظ کشید کروں گا، یا اگر جو بھی ہے اداس ہے، تکلیف دہ ہے، اذیت والی ہے، جیسی بھی ہے اس میں رہوں گا، لیکن میں پھر دوسری کتاب کی طرف چلا جاؤں گا. اب ایسا میرے ساتھ ہوتا ہے، ایک ذاتی تجربہ بیان کروں. تو میں فکشن پڑھتے ہوئے میں نے ایک جگہ پہنچا ہوں اور وہ میں اس کے اندر اچھا میں لیو کر جاتا ہوں فکشن میں خاص طور پر، اور فلم میں بھی. تو میں وہ پڑھ رہا ہوں، بند کیا تو کہیں میرا اپنی نظم شروع ہو گئی ہے اور میں ایک خاص اس سے ٹرانس میں چلا گیا ہوں. وہ نظم اچھا اس کو تعلق اس سے نہیں ہے، اس کہانی سے یا اس میں جو کردار ہیں ان سے اس سے نہیں ہے، لیکن اس نے ایک کیفیت ایسی پیدا کر دی اس فکشن کے ماحول. پھر اس سے یہی ہوگا نا سر، پھر آپ زیادہ تو نہیں پڑھ پائیں گے. لیکن میں واپس پھر پڑھتا تو ہوں نا. لفظ جو ہے نا وہ میرے خیال میں ڈائیورٹ کر اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے کیا مراد ہے. دیکھیے یہ تو ہے نا مطالعے کے، یعنی اس سے تو کوئی نہیں کہتا کہ مطالعے مشاہدے وغیرہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تو ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں نا، مثلا فرض کریں 360 یا 365 دن ہے سال کے، آپ روزانہ صبح اٹھتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں، شام کو ختم کر لیتے ہیں، دوسرے دن دوسری کتاب اٹھاتے ہیں، تیسرے دن یعنی آپ 300 کتابیں پڑھ لیتے ہیں ایک سال میں. اب ان 300 کتابوں کا پڑھا ہوا کسی طرف لگانا بھی تو ہے نا. اس کی بجائے کوئی آدمی 30 کتابیں پڑھتا ہے فرض کریں، اور جو کچھ اس میں سے وہ پڑھتا ہے وہ کسی طرف لگا لیتا ہے اس کو، تو مقابلتاً تو بہتر ہو گئی صورتحال. یعنی قاری کے لیے تو پڑھنا ٹھیک ہو سکتا ہے کہ آپ صرف قاری ہیں، آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کا تجربہ مشاہدہ بڑھ رہا ہے. لیکن جو تخلیق کار ہے اس کی بات، شاعر کی بات خاص طور پر، میرا خیال تخلیق کار کے لیے پڑھنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہوتا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے اپنے ہاضمے کو اچھا کرنا ہے تو فاقہ کرو، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک کھانے کے سے دوسرے کھانے کے درمیان ایک فاقہ ہوتا ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا آپ کا معدہ جو ہے وہ طاقتور نہیں ہوگا، اور آپ کے جو بھی آپ کھائیں گے وہ آپ کے دوسرے بدن نہیں بن سکتے. تو وہی جو بات آپ نے جو مثالیں دی، آپ نے وہ جنگ والی جو مثال دی وہ بالکل، اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ آپ اگر ہضم ہی نہیں کر پا رہے، تو وہ جو اٹیچمنٹ اور ڈٹیچمنٹ کا فارمولہ ہے نا، یہ بنیادی بات ہے کہ آپ چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوئے بغیر تو آپ ان کو سمجھ نہیں سکتے، لیو بھی نہیں کر سکتے. لیکن فن کی جو کریشن ہے وہ ڈٹیچ ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی جب تک آپ اس کے، اگر آپ کو ذاتی تجربہ ہے تو اس کو فن کے سانچے میں ڈالنے کے لیے، فن کی چمک پیدا کرنے کے لیے آپ کو اس سے ڈٹیچ ہونا بہت ضروری ہے. اس کو اسی طرح لکھیں جیسے کہ وہ آپ کا تجربہ نہیں ہے اور آپ اسے بیان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کا تجربہ ہے. اچھا یہ جو ایک باریک سا اہتمام ہے، ایک اسے ہم کہتے ہیں ویجیلنس، کہ ایک جو لکھنے والا ہے وہ ویجیلنٹ ہوتا ہے کہ کہاں اس نے اب نہیں کھا لیا، اب اس نے اس کو ہضم کرنے کے لیے ایک خاص اس کو وقفہ درکار ہے یا آرام درکار ہے یا جو بھی واک کرنی ہے اس میں، وہ سب جو ضروری چیزیں ہیں جو کہ اپنا ہاضمے کو بہتر کرتی ہیں، وہ اگر نہیں کرتا، اتنا ویجیلنٹ نہیں ہے وہ، تو وہ اپنا ہاضمہ خراب کر لے گا. اور اگر مسلسل فاقہ کرے گا تو اس سے بھی اس کا سارا نظام خراب ہو جائے گا. تو ایک ویجیلنس یہ ہے کہ آپ مطالعے کے بغیر تو گزار ممکن ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں کہ آپ ایک اچھی تخلیق جو ہے یہ جانے بغیر کر لیں کہ دنیا کا جو تخلیقی مزاج کیا ہے، اس کو جانے بغیر، اپنی روح اثر کو جانے بغیر، اپنے دور میں جو رویے ہیں، جو فکری کروٹیں پیدا ہو رہی ہیں، جو پیش رفت ہو رہی ہے سائنس میں، کسی بھی نظام میں، اس کو جانے بغیر آپ کبھی بھی کسی بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، خاص طور پہ جو آپ کے اپنی زندگی میں، آپ کے اصل میں، آپ کے ماحول میں ہو رہی ہے. تو سمجھے بغیر آپ اچھا لکھ ہی نہیں سکتے، یہ تو بات طے شدہ ہے. تو وہ جو سمجھنے کا عمل ہے، جاننے کا عمل ہے، وہ سارا مطالعے میں آتا ہے. تو اس سے تو انکار نہیں ہے.
بس آپ دوست ایک بات اس پر کر دیں کہ یہ جو زیادہ ہے یہ کب ہو جاتا ہے، یا ہو جاتا ہے کبھی یا نہیں ہوتا. دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ جو تاثر ہے یہ ٹھیک نہ ہو، جو یہ جو بات کی جاتی ہے ممکن ہے یہ ٹھیک ہی نہ ہو. تو اس کو ایسی ہم تو سوال اس پہ کر رہے ہیں کہ کیا زیادہ پڑھنا خراب کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو جو زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کتنا زیادہ ہے، اور اس سے پہلے والا اچھا مجھے تو نہیں لگتا بیلنس کہاں پہ ہم کریں گے. مجھے تو یہ کبھی بھی نہیں لگتا جتنا ذاتی طور پر، جتنا زیادہ اتنا کم ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ تو یہ سمندر ہے، ہو ہی نہیں سکتا. علم زیادہ نہیں ہو سکتا جی ڈاکٹر صاحب. جو تھوڑا علم ہوتا ہے نا بعض کا وہ زیادہ مشکلات پیدا کرتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں کسی ورزش وغیرہ کیا کرتے تو ہمارا استاد تھا، تو میں نے اسے کہا جی کھلیاں پڑی بہت زیادہ تو آج میں نہیں کروں گا. کہتا ہے یہ شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، تو جو آپ اس میں آگے جائیں گے یہ کھلیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک پروسیس ہے. اب اگر آپ تھوڑا پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کھلیاں پڑ جاتی ہیں، مشکل پیدا ہوتی ہے، آپ ایون چل بھی نہیں سکتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ورزش کرنا جو ہے یا یہ ایگزرسائز جو ہے فزیکل یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ اسی بات کا کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ اس پروسیس کو جاری رکھیں تاکہ آپ کا جسم جو اس کو قبول کر لے، مشکل والی فیز سے گزر جائے. میں جو پڑھنا جو ہے وہ آپ کے اندر جا کے ایک ذائقہ پیدا کرتا ہے، جب وہ ایک اس فیز کے گزرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے. وہ کھلیاں پڑھنے کا جو فیز ہے نا اس کو جب آپ قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس فیز میں داخل ہوتے ہیں کہ جہاں پہ وہ اس میں چمک پیدا ہوتی ہے، اس میں رس پیدا ہوتا ہے، اور پھر ایک آپ نئی بات کرتے ہیں. اچھا میں وہ آخری بات آپ بالکل وہ ان کی بات سے مثال مجھے یاد آئی. میں ڈاکٹر احسن واگھا کے ساتھ کچھ عرصہ علامہ اقبال یونیورسٹی میں کام کرتا رہا. ویری جینیس. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. ایک دفعہ میں دوست بات کرتے تھے تو میں ایسے بات کرتے ہوئے مجھے غصہ آتا تھا کہ یار میں دلیل دے رہا ہوں، لاجیکل بات کر رہا ہوں، تو یار اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. غصہ آ گیا. اچھا وہ بڑے دھیمے سے آدمی تھے نا، وہ آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بھی جی ایسا ایسا، پھر نہیں ہے ایسے وہ بڑے طریقے سے. میں نے انہیں کہا آپ کے اندر اتنی شانتی کیسے ہے؟ میں تو غصے میں آ جاتا ہوں، مجھے تو تکلیف ہوتی ہے کہ یار میری بات نہیں سن رہا. مجھے کہا کہ تم نے کبھی گھڑا اٹھایا، پانی بھرا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی ہم بھرتے رہے ہیں پانی، دور سے لاتے تھے پانی اٹھا کے گھڑے میں. کہتا آدھا گھڑا کبھی اٹھایا؟ میں نے کہا آدھا گھڑا نہیں اٹھایا تو نہیں، لیکن کہتا اگر اٹھاؤ تو کیا کرو گے؟ کہتا میں کہ چلکے گا. کہتا بھر لو گے تو؟ کہتا نہیں چلکے گا. ڈولتا ہے. کہتا تو بھیا اپنا گھڑا بھر لو. چلکے گا نہیں. تو یہ مجھے اس سے ایسی اچھی بات یہ یاد آئی، میں نے ساری عمر اس کو ذہن میں رکھا. ایک اور بات آ گئی، پہلی کا جو ہے وہ توڑ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں گھڑا بھرا ہوا ہو تو پھر چھلکتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھا ہو تو پھر چھلکتا ہے، بھرا ہوا تو نہیں، بھرا ہوا نہیں چھلکتا. وہ سر پہ اٹھائے نہیں چھلکے گا. ڈولتا ہے، چھلکتا وہی ہے جو بھرا ہوا ہو. آدھا بہرحال یہ لفظوں کے معاملات ہیں. تو سوال ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا کہ کیا جو زیادہ پڑھنا ہے وہ شاعر کو خراب کرتا ہے کہ یہ نہیں کرتا. تو ہمارے دوستوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایسی بات بنی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں. لیکن میری طرف سے میرا خیال ہے کہ یہ بات ابھی ختم نہیں ہے، ہم کسی اور دوستوں کے ساتھ بھی اس پہ بات کریں گے، کیونکہ میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا اور باریکی میں جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کا. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئیں.